السلام علیکم. پروگرام دو رائے کے ساتھ میں ہوں اسد رحیم خان اور میرا ساتھ دیں گے عمر فاروق. آج اور ابھی دو رائے میں حکومت اور پی ٹی آئی کے بیچ سیاسی محاذ آرائی تصادم میں تبدیل. پھر بات کریں گے ہم کوئٹہ کی، جہاں ایک ہی موضوع آج سر فہرست رہا، کوئٹہ کی جگہ. جناب یار ویسے بڑی افسوسناک صورتحال ہے. گورنمنٹ اپوزیشن کی ایجیٹیشن اور گورنمنٹ کا رسپانس، میرا خیال ہے جو سچویشن بن گئی ہے وہ بہت اچھی نہیں ہے، اور اس سچویشن کے باہر سے بھی جو وائبز آ رہی ہیں وہ بھی اچھی نہیں ہیں. ہم اس پہ اپڈیٹ لیں گے. محمد بلال ہیں جو رپورٹر ہیں بنی گالہ میں، وہ بتا دیں گے ہمیں کہ ابھی تازہ کیا ہو رہا ہے. جی محمد بلال صاحب. دیکھیں بالکل عمران خان بنی گالہ میں اپنی رہائش گاہ پر موجود ہیں. پیپلز پارٹی کی تحریک انصاف کی جو قیادت ہے وہ بھی ان کے ساتھ اس وقت بنی گالہ میں ہی موجود ہے. کل رات بھی ہم نے دیکھا تھا کہ جو پی ٹی آئی کے رہنما تھے وہ یہیں پر ٹھہرے تھے عمران خان کی رہائش گاہ پر، اور آج بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ آج بھی یہاں پر ہی قیام کریں گے، کیونکہ تحریک انصاف کو ایک خدشہ ہے کہ اگر ان کی لیڈرشپ جو ہے وہ یہاں سے کہیں بھی موو کرتی ہے تو انہیں اریسٹ کر لیا جائے گا، یا پھر جس طرح اب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ عمران خان خود بنی گالہ میں عملاً جو ہے وہ یہاں پر محصور ہو کر رہ گئے ہیں، کیونکہ ان کی موومنٹ جو ہے وہ تقریباً ریسٹرکٹ کر دی گئی ہے. آج میجسٹریٹ یہاں پر آئے تھے اور انہوں نے پی ٹی آئی کی قیادت کو اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو آرڈر تھا اس کی روشنی میں جو لیٹر ایشو کیا گیا ہے اسلام آباد انتظامیہ کی جانب سے وہ بھی ہینڈ اوور کیا، جس میں انہیں بتایا گیا تھا کہ جس طرح آج عمران خان جانا چاہ رہے تھے راول پنڈی لال بلال یہ بتائیے گا کہ تعداد کتنی ہے پی ٹی آئی کے ورکرز کی جو اس وقت بنی گالہ میں جمع ہیں عمران خان صاحب کے گھر کے ارد گرد، ان کی تعداد کتنی ہوگی؟ دیکھیں جو اس وقت کارکن یہاں پر موجود ہیں ان کی تعداد کوئی بہت زیادہ نہیں ہے، بہت بڑی تعداد نہیں ہے، کیونکہ بنی گالہ آنے والے جو راستے تھے وہاں پر پولیس نے اپنی پکٹس قائم کی ہوئی ہیں، اور ان کو یہ سختی سے ہدایات ہیں کہ جو پی ٹی آئی کے کارکن ہیں ان کو عمران خان کی رہائش گاہ تک نہ پہنچنے دیا جائے. آج ہم نے دیکھا جو کارکن تھے انہوں نے پتھراؤ بھی کیا، پی ٹی آئی کے کارکنوں پر لاٹھی چارج بھی ہوا، ٹیئر گیس بھی اس کی بھی شیلنگ کی گئی، لیکن پھر بھی یہاں پر کیونکہ پہاڑی راستہ ہے تو کافی جو کارکن تھے وہ یہاں پر پہنچنے تک کامیاب ضرور ہوئے ہیں. سوات سے بھی ہم نے دیکھا، خیبر پختونخوا سے جو لوگ تھے وہ یہاں پر پہنچے، لیکن بہت بڑی تعداد کارکنوں کی نہیں ہے. تحریک انصاف کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے اپنی جو کال ہے وہ 2 نومبر کی دے رکھی ہے، تو وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کے کارکنان ہیں وہ 2 نومبر تک اسلام آباد میں پہنچیں، اور جو اسلام آباد لاک ڈاؤن کی کال ہے وہ اس کو کامیاب بنائیں. اب پی ٹی آئی کا بھی یہی کہنا ہے کہ ان کے کارکن جو ہیں وہ زیادہ تر اس لیے باہر نہیں آ رہے کہ ان کی گرفتاریاں جو ہے وہ عمل میں لائی جائیں گی، تو اس سے بچنے کے لیے کارکنوں کو خود کہا گیا ہے کہ وہ زیادہ تعداد میں جو ہیں وہ باہر نہ نکلیں. بالکل ٹھیک. محمد بلال صاحب بہت شکریہ شو میں شامل ہونے کا. یار آج کی جو صورتحال دیکھ کے نا میں کمیٹی چوک بھی گیا تھا آج جی، اور میں تھوڑا وہاں وقت گزارا جہاں شیخ رشید کے آنے سے پہلے تو میں اس وقت وہاں موجود نہیں تھا، لیکن اس سے پہلے میں وہاں موجود تھا. تو مجھے تو اسما جہانگیر صاحبہ کی بات، وہ میں اس دن ٹی وی کے سامنے بیٹھا تھا تو وہ اسما جہانگیر ویسے بڑی صحیح بات کرتی ہیں، جب بھی بڑی فورسفلی بات کرتی ہیں اور بڑی صحیح بات کرتی ہیں. انہوں نے ان کا کوٹ ان کوٹ میں کہوں گا، میرے پیارے سیاست دانوں، جس شاخ پہ بیٹھے ہو اس کو مت کاٹو. ادھر ایک پیورلی تو نہیں لیکن ایک سویلین ٹو سویلین مسئلہ ہے. شاید جو آپ کی حکومت ہے وہ کیونکہ بڑی ہوتی ہے، با اختیار ہوتی ہے، اس کو اپوزیشن کو شفقت کی نظر سے دیکھنا چاہیے. آپ پہ تھوڑی بہت ہے ذمہ داری ہے کہ جو روٹھی ہوئی ساری پارٹیاں ہیں آپ ان کو بٹھائیں، ان میں جو اداروں میں اتنی کم اب کانفیڈنس رہ گئی ہے ان کو واپس بتائیں کہ جی آپ آئیں، واپس اس نظام کا حصہ بنیں. کیونکہ اور آپ نے یہ ٹھیک بات کی، آپ کے جو سب سے بڑے جو جمہوری وسٹ ہیں وہ اکثر اسی شاخ کو پھر کاٹ ڈالتے ہیں اور گر جاتے ہیں اور نظام آ کر تبدیل ہو جاتا ہے. یہ اصل میں اتنا ڈیلیکیٹلی ہیلڈ بیلنس ہے نا پاکستانی ریاست جو فنکشننگ ہوتی ہے، وہ اتنا ڈیلیکیٹ، وہ میرے خیال سے اتنا ڈیلیکیٹ نہیں ہے جتنا اس کو نازک کر دیا جاتا ہے. آپ کا ایک جمہوری نظام ہے، 2008 سے چلتا جا رہا ہے. اب جب بھی کوئی احتساب کی بات کرے یا کوئی سیلف ریفارم کی بات کرے آپ آگے بڑھیں. ایک اخبار میں خبر ہونے والی، پبلش ہونے والی خبر پر
آنسریبل ہونا پڑے نا نان ریپرزینٹیٹیو انسٹیٹیوشنز کے سامنے. پتہ ہے مسئلہ کیا ہے جناب؟ مسئلہ یہ ہے بہت ہی ڈیلیکیٹ. نہیں جی، مسئلہ تھوڑا سا یہ ہے کہ ہم جو سبجیکٹس ہیں نا ان کو ساتھ ساتھ کنفلیٹ کر دیتے ہیں. جو اس خبر کا بیک لیش تھا، اس میں جو سول ملٹری امبیلنس آپ نے دیکھا وہ اپنی جگہ. جو آپ کو آج اور کل نظر آ رہا ہے کہ آپ وہی جو انگریزوں کے نظام کا 144 آپ یہ سیکشن جو ہر جگہ لاگو کر دیتے ہیں، آپ کی ہسٹری آپ کو بتاتی ہے سیکشن 144 آپ کا جو پینل کوڈ کا یہ جو حصہ ہے غلط ہے. ہمیشہ غیر جمہوری مقاصد کے لیے استعمال ہوتا تھا. بھٹو صاحب نے PNA کے وقت استعمال کیا. جلیاں والا باغ میں جب آپ نے ان سارے بیچاروں کی وہ انڈیپینڈنس موومنٹ میں جنرل ڈائر نے جب وہ کھول دیا، فائر کھول دیا، وہ سارا میرا خیال ہے سارا کا سارا گورنمنٹ کی جو ریلیشن شپ ہے اس وقت جی وہ اس کو شیپ کرنے میں، اس کو جو اپوزیشن اور گورنمنٹ کی ریلیشن شپ اس وقت ایگزسٹ کر رہی ہے اس کو شیپ کرنے میں نہ صرف گورنمنٹ کا ہاتھ ہے اور اپوزیشن کا ہاتھ ہے، میرا خیال ہے نان ریپرزینٹیٹیو انسٹیٹیوشنز کا بہت بڑا ہاتھ ہے. وہ ضرور جناب ہوگا، لیکن اب آپ دیکھیں کوئی چھوٹا سا بچہ اگر ٹی وی آن کرے تو اس کو نظر آ رہا ہے کہ جی شیخ رشید صاحب ادھر بیٹھے سگار پی کے کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھے پکڑ لیں. بڑا ایک ڈرامائی قسم کا آمد ہے ان کا اس کمیٹی چوک میں. سلمان احمد جو جنون سے تعلق رکھتے ہیں اس کو آپ اندر کر رہے ہیں گھسیٹ کے. جب آپ یہ ویژولز آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں تو ہمدردی پیدا نہیں ہوتی کسی بہت بڑے آپ کے کانسٹیٹیوشنل نظام کے لیے. یہ آپ نے بڑی محنت مشقت کے بعد یہ حاصل کیا اس کانسٹیٹیوشنل آرڈر کو. اس نظام کو آپ ٹھکرائیں مت. اور فوج ساری اپنی جگہ، ہم اس کو کنفلیٹ کر لیتے ہیں. This is between two civilians. اور نہیں یہ جو واقعات ہوتے ہیں اور فوج کا جو ایشو ہوتا ہے نا، فوج کا ایشو اس لیے بن جاتا ہے کیونکہ پریس آپ کی ادھر آ کے میڈیا اس کو بالکل کنفلیٹ نہیں کرتا. میں تو اسی تاریخ کی بات کر رہا ہوں. میڈیا صرف رسپانس کر رہا ہوتا ہے، میڈیا صرف رپورٹ کر رہا ہوتا ہے، اور میڈیا کی ذمہ داری ہے کہ وہ واقعات کو رپورٹ کرے، جو انفارمیشن اس تک پہنچے وہ لوگوں کو بتائے، کیونکہ یہ ملک جو ہے یہ ان سب لوگوں کا ہے جو ہمارے سے انفارمیشن ریسیو کر رہے ہوتے ہیں، جو ہمارے ریسیور ہوتے ہیں انفارمیشن کے. اور جب ہمارے پاس انفارمیشن آتی ہے، ہمارے پاس اطلاعات آتی ہیں، ہمارے پاس یہ سارے مشکوک کر دینے والی صورتحال کی اطلاعات آتی ہیں، تو وہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ یہ بہت ڈیلیکیٹ سچویشن ہے. اور یہ ذمہ داری اگر ہم پوری نہیں کر رہے ہوں گے تو ہم میرا خیال ہے اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے میں ناکام ہو رہے ہوں. دیکھیں ذمہ داری کی بہت اچھی بات ہے اور آپ کو ضرور اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. صحافتی جو سب تجربہ رکھتے ہیں ان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. اور تاریخ بھی آپ کو یہ بتاتی ہے کہ جب اس طرح کا گیپ آ جاتا ہے، وائڈ آ جاتا ہے اور لوگ اس طرح باہر آ جاتے ہیں، تو جس طرح آپ نے کہا ایک قوت ہوتی ہے یا ایک فورس ہوتی ہے جو پھر ان چیزوں کا فائدہ اٹھاتی ہے. لیکن بات صرف یہ ہو رہی ہے، جو شاید میں تھوڑا بہت اس پہ اختلاف کروں گا، وہ یہ ہے کہ آپ اس منزل تک پہنچتے کیوں ہیں ہر بار. بھٹو صاحب جب 77 میں کر رہے تھے، میرا خیال ہے اگر ایک منٹ اگر ساری بات مکمل ہو جائے کہ اس وقت آپ کے جب ادارے بیٹھے ہوئے ہیں، FBI ہے، نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو ہے، یہ باقی سب ہیں، آپ ان کو ذرا دنیا کو دکھائیں، لوگوں کو دکھائیں کہ یہ جو ادارے ہیں، جو جمہوری ادارے ہیں، جو اکاؤنٹیبل ادارے ہیں، جو آزاد ادارے ہیں، یہ چل رہے ہیں. عدالت عظمیٰ جو ہے تحریک چلی، اب لوگوں کو تھوڑا بہت تو نہیں، اب بڑھتا جا رہا ہے ان کا جو فیتھ ہے سسٹم میں کہ آخر کار اسی عدالت عظمیٰ نے انصاف کرنا ہے. اسی طرح پارلیمنٹ کا وہی ہونا چاہیے نیشنل ویل. آپ کو سیکشن 144 نہیں لاگو کرانا چاہیے. پاکستان کے پولیٹیکل لیڈرز ہمیشہ کی طرح اس بار بھی ڈس اپوائنٹ کر رہے ہیں، کیونکہ وہ اپنے بنیادی نوعیت کے کانفلکٹ جو ہیں، ڈسپیوٹ جو ہیں، وہ پولیٹیکل میکنزمز کے ذریعے حل کرنے میں ناکام ہو گئے ہیں. وہ روڈز پہ لے آئے ہیں، لڑائی کر رہے ہیں، کانفلکٹ کر رہے ہیں، مار پیٹ کر رہے ہیں. اور آپ ان سے ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ اس سوسائٹی میں جو پولیٹیکل، سوشل، ریلیجس اور ایتھنک کانفلکٹس ایگزسٹ کرتے ہیں، یہ ان کو حل کرنے کے لیے، ان کو ریزالو کرنے کے لیے کوئی میکنزم بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں. یہ بالکل صلاحیت نہیں رکھتے. یہ انہوں نے ہمیشہ کی طرح ایک دفعہ پھر they have failed the nation. تو جب آپ کہتے ہیں کہ they have failed the nation، یا جب آپ کہتے ہیں کہ یہ صلاحیت نہیں رکھتے، تو کیا does it surprise you کہ آپ کے جو حالات ہیں وہ اس طرح کے بن جاتے ہیں؟ مجھے پرابلم میرا یہ ہوتا ہے، میرے جیسے لوگوں کا پرابلم یہ ہے کہ جب ہم بائی ڈیفالٹ ان کی حمایت کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ان میں اتنی خامیاں ہیں، یہ ایک بنیادی نوعیت کا ڈسپیوٹ
روڈز پہ لے آئے ہیں, یہ اس کو حل نہیں کر سکتے, لیکن ہمارے لیے کوئی چارہ نہیں ہے کہ ہم اس پولیٹیکل سسٹم کو سپورٹ کریں. بالکل ٹھیک, وہی بات ہے جناب, وہ غلط ہیں جب وہ کہتے ہیں کہ ہم مفلوج کریں گے, ہم لوگوں کو دفتر نہیں جانے دیں گے, لیکن آپ بھی غلط ہیں جب آپ سیکشن 144 جیسی چیز کو لاگو کر دیتے ہیں اور ان لوگوں کا آئینی حق مارتے ہیں. خیر, اس پہ ہی بات کرتے رہیں گے, دیکھتے رہیے. حالات جو ہیں ان میں مزید دشواری آ رہی ہے, رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دورائے. بات ہو رہی تھی اسلام آباد کی اور کے حالات میں دشواری بڑھتی جا رہی ہے. جناب, جب آپ سیکشن 144 کی بات کرتے ہیں اور جب آپ کہتے ہیں کہ جی یہ جو ملک ہے یہ فرنٹ لائن سٹیٹ ہے اور ہم دہشت گردی کے خلاف لڑ رہے ہیں اور اس طرح کے آپ کو ڈیسٹیبلائز نہیں کرنا چاہیے, تو مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ کی کلا دم تنظیمیں آتی ہیں آپ پارا میں اور وہ جس طرح کے نعرے لگاتے ہیں جو نہ صرف آئین کے خلاف ہیں لیکن میرے حساب سے انسانیت کے خلاف ہیں, تو کیا ان پہ بھی آپ کو اس طرح نہیں کچھ کرنا چاہیے جب آپ نیشنل ایکشن پلان کی بات کرتے ہیں, یا جب ابھی جو اطلاعات یہ ہیں کہ وہ جو میرا خیال ہے دفاع پاکستان کونسل کا جلسہ تھا, وہ تو اس کا امبریلا آرگنائزیشن ہے, وہ تو جلسہ فزل آؤٹ ہو گیا کیونکہ وہ ان کے جو کمپوننٹ پارٹیز ہیں وہ آئی نہیں. جی, اس میں صرف ایک پارٹی نے جو کہ وہ جو سپاہی صحابہ کے ساتھ والی جو ہے اہل سنت والجماعت والی, انہوں نے اسٹیج کیا کوئی, اور اس میں بھی انہوں نے گورنمنٹ کی حمایت میں نعرے لگائے ہیں اور عمران خان کے خلاف نعرے لگائے ہیں. اب یہ دیکھیں نا, یہ بڑا عجیب سا مسئلہ بن جاتا ہے کہ ان کی ہی ایک آف شوٹ نے کوئٹہ میں وہ جو حملہ کیا ہے, انہی کی ایک آف شوٹ ہے جنہوں نے وہ جو سپاہی صحابہ کی ہی آف شوٹ ہے, یہ بھی ان کی آف شوٹ ہے, وہ بھی ان کی آف شوٹ ہے, انہوں نے حملہ کیا اور یہ اب یہاں پر گورنمنٹ کے حق میں نعرے لگا رہے ہیں عمران خان. یہ کمپلیکیٹ دیکھیں نا, سچویشن کو کمپلیکیٹ سے کمپلیکیٹ کرتے جائیں گے آپ, اور جو سیکولر پولیٹیکل پارٹیز ہیں, جو لبرل پولیٹیکل پارٹیز ہیں, یا لبرل آپ ان کو نہ کہیں, آپ سیکولر پولیٹیکل پارٹیز جی معذرت کے ساتھ مجھے کوئی کمپلیکسٹی نظر نہیں آ رہی. اگر آپ اس طرح کا قانون نظر کر رہے ہیں, اس پورے ملک میں لگا رہے ہیں, آپ اس شہر میں لگا رہے ہیں, تو وہی بات ہے کہ ایک جماعت جو ادھر احتجاج کر رہی ہے آپ ان کو اندر کر رہے ہو پکڑ کے, ایک جماعت جو نہ صرف آپ کے اس اسکیجول میں ہے, وہ کلا دم بھی ہے, پروہیبٹڈ ہے, 2012 میں پروہیبٹ ہوئی, پھر سے پروہیبٹ ہوئی, آپ نے اس کو تو کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے. اور جس طرح کی باتیں وہ کر رہے ہیں, جس طرح کے نعرے وہ لگا رہے ہیں, یہ دیکھیں جی, یہ پیغام ایک جاتا ہے. اور آپ نے جب میڈیا کیمپینز کرنے ہیں, آپ نے جب لوگوں کو سینسٹائز کرنا ہے, آپ نے جب ایک نیریٹو بنانا ہے, تو وہ سب کا سب اس پہ پانی پھر جاتا ہے اس ایک ویژول سے کہ ان لوگوں کو آپ اسلام آباد میں آنے دے رہے ہیں, بات کرنے دے رہے ہیں, اور وہ بھی جی ان کو بڑے فخر سے وہ کہتے ہیں کہ ہم نیشنل ایکشن پلان کیا چیز ہے. اسی لیے کہہ رہا تھا کہ یہ دیکھیں نا, پولیٹیکل ڈسپیوٹس جب ریزالو نہیں ہوں گے اور اس طرح کی نان پولیٹیکل فورسز جو ہیں, جو نان پولیٹیکل بھی, ان لبرل بھی اور ایکسٹریمسٹ فورسز جب آئیں گی, جمپ ان کریں گی, وہ پارٹی بنیں گی, عمران خان کے خلاف نعرے لگائیں گی, حکومت کے حق میں نعرے لگائیں گی, یا عمران خان کے حق میں نعرے لگائیں گی, حکومت کے خلاف نعرے لگائیں گی, تو یہ سچویشن کو اور کمپلیکیٹ کر دے گا. کمپلیکیٹ تو ٹھیک ہے کریں گے, لیکن یہ بڑے بیسک اور بنیادی قسم کے مسائل ہیں اور ان کے بڑے بیسک اور بنیادی قسم کے حل ہیں. آپ انصاف کریں, اگر آپ نے 144 لگانا ہے, اگر آپ نے وہی جلایاں والا باغ والی اس طرح کرنا ہے, ٹریڈیشن چل رہا ہے, یہ سیکشن کیا ہے, یہ آپ جب بھی سیکشن امپوز کرتے ہیں تو اس کا کوئی تعمیری مقصد نہیں ہوتا. شروع میں نے کہا تھا کہ جس طرح سسٹم کو خطرات بالکل ہیں, اس میں میرا خیال ہے اس کو انڈر اسٹیمیٹ بالکل نہیں کرنا چاہیے, لیکن عمران خان صاحب کی جو اسٹریٹجی ہے نا, وہ ایسی اسٹریٹجی ہے کہ جس سے بہرحال سسٹم کو خطرہ پیدا ہو رہا ہے. عمران خان ایک مومنٹم بلڈ کرنا چاہتے ہیں جس سے اول تو شاید وہ گورنمنٹ کو گرانے کی کوشش کریں گے. اگر گورنمنٹ نہ گری, اگر گورنمنٹ گر گئی تو کسی کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا. ویسے یہ میں آپ کو بتا دوں, پی ایم ایل این کے ہاتھ بھی کچھ نہیں آئے گا, پی ٹی آئی کے ہاتھ بھی کچھ نہیں آئے گا, اور میرا خیال ہے جو گرائیں گے ان کے ہاتھ بھی کچھ نہیں آئے گا. لیکن
اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ اگر عمران خان صاحب کو یہ ہوگا کہ اگر مومنٹم اسی مومنٹم پہ چلتے رہیں اور الیکشن تک یہ مومنٹم لے جائیں، یہ مومنٹم الیکشن تک جاری رکھنا بہت مشکل کام ہوگا عمران خان کے لیے. آپ کے جو ساتھی دوسری بات یہ کہ جو اس سچویشن کو تصادم کی طرف لے جائے گی نا صورتحال، کہ عمران خان صاحب ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ یا نواز شریف صاحب استعفیٰ دیں یا ان کے بقول تلاشی دیں. اب جو صورتحال آج جو نواز شریف کی سپیچ ہے کوہاٹ کی، اس میں نہ وہ استعفے کی کوئی گنجائش ہے نہ تلاشی، جو ان کے عمران خان کے بقول تلاشی کی کوئی گنجائش ہے. تو تصادم تو ہونا ہی ہونا ہے. 2 تاریخ کو نہیں ہوگا تو اس کے 2 دن بعد ہو جائے گا. تصادم کو ہونا ہی ہونا ہے. چلیں جی، اسی موضوع پہ ہمارے ساتھ ہیں تحریک انصاف کے ترجمان نعیم الحق صاحب. جی جناب، ویلکم. تھینک یو جی، بہت بہت شکریہ. نعیم الحق صاحب، یہ بتائیے گا، یہ جو حالات میں اب دشواری بڑھتی جا رہی ہے، پاکستان تحریک انصاف کا اب لاہ عمل کیا ہے اگلے 3-4 دن؟ دیکھیں، ہمارا لاہ عمل وہی ہے جو پہلے تھا. ہم 2 تاریخ کو پوری قوم کو اسلام آباد میں مدعو کر رہے ہیں کہ کرپشن کے خلاف جو ہماری 20 سالہ جدوجہد ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس کی جو تکمیل ہے وہ ایک بڑی شان سے ہو اور پوری قوم اس میں حصہ لے. اس وقت بدقسمتی سے یا خوش قسمتی سے کرپشن کی جو پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑی نشانی ہے وہ ہمارے وزیر اعظم نواز شریف صاحب بن چکے ہیں. اور پاناما لیگ کے حوالے سے 7 مہینے سے انہوں نے قوم کے ساتھ دھوکہ کیا. نہیں نعیم الحق صاحب، یہ بہت تفصیل سے ہم یہ باتیں سن چکے ہیں. میں یہ جاننا آپ نے آج نواز شریف صاحب کی کوہاٹ میں سپیچ سنی ہے؟ دیکھیں، آپ یا تو مجھے بات کرنے دیں. نہیں، میرا سوال لے لیں نا. یہ تو ہم صبح سے سارے چینلز پہ سن رہے ہیں. نہیں، پھر آپ کسی اور کو بلا لیں. چلیں، یعنی آپ نے سوال نہیں لینا اور وہ بات آپ اپنی جو صبح سے آپ سنا رہے ہیں، ہم صبح سے سن رہے ہیں بیٹھ کے. نہیں جی، نعیم الحق صاحب جو ہیں تحریک انصاف کے ترجمان، جو میں نے سوال کرنا تھا وہ یہ تھا آپ کے سوال کے بعد کہ اگر عدالت عظمیٰ میں آپ جا چکے ہیں، نعیم بخاری صاحب ہیں، بہت سینئر ویل رسپیکٹڈ وکیل صاحب ہیں، حامد خان صاحب سینئر ویل رسپیکٹڈ وکیل صاحب ہیں، انہوں نے عدالت عظمیٰ کا دروازہ کھڑکایا. ساتھ میں پارلیمنٹ میں بھی آپ نے ایک بل جو ابھی جاری ہے، ابھی نیشنل اسمبلی کی کوئی اسٹینڈنگ کمیٹی ہے جو دیکھ رہی ہے کہ اب ہم جس طرح الیکشن ریگنگ، جب دھاندلی کی بات ہو رہی تھی تو پارلیمنٹ نے ہی پاور کنفر کی تھی کہ ایک کمیشن بیٹھے، تو اسی طرح پارلیمنٹ میں بھی ایک بل ابھی پینڈنگ ہے کہ سڑکوں کے بجائے عدالت عظمیٰ میں، کیونکہ آپ جا چکے ہیں، اس کی جورسڈکشن کو آپ سبمٹ کر چکے ہیں، تو یا تو اس نتیجے کا انتظار کر لیں. وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم راہداری بنائیں گے سپریم کورٹ کے لیے، جس میں سپریم کورٹ کا کام جاری رہے گا، باقی سارا شہر ہم بند کر دیں گے. جب آپ نظام میں اس طرح فیتھ رپوز نہیں کر سکتے تو آپ کے ساتھی ہیں اور آپ کی طرح بھی معروف صحافی ہیں نصرت جاوید صاحب، انہوں نے کل کہا کہ اگر اس طرح کے حالات پیدا ہو جائیں اور آپ پھر سے چلے جائیں کہ جی حکومتیں گرنا شروع ہو جائیں تو عمران خان صاحب پھر اصغر خان بن جائیں گے، عمران خان نہیں بنیں گے. اور اصغر خان صاحب آپ کو پتہ ہے آخر میں ناکام تھے. نہیں، اصغر خان صاحب تو میرا خیال ہے اصغر خان صاحب سے ملانا، کیونکہ اصغر خان کبھی بھی پاپولر لیڈر نہیں تھے. عمران خان کی پاپولیرٹی بہرحال پاکستانی سوسائٹی میں ایگزسٹ کرتی ہے، لیکن عمران خان صاحب اصغر خان صاحب واز نیور اے پاپولر لیڈر. لیکن عمران خان صاحب مرکز میں آنا چاہتے ہیں، تبدیلی لانا چاہتے ہیں. وہ بات کرتے ہیں کہ وہ ملک کا جو آگے جو ہے سارا جو اس کی قسمت ہے وہ اس کو بدلنا چاہتے ہیں. ہی ہیز دا سیم ایمبیشنز ایز اصغر خان. لیکن اگر آپ اس نظام میں اپنی فیتھ نہیں رپوز کریں گے تو وہ سارا جس طرح آپ کہہ رہے تھے کسی کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا. نواز شریف کی سپیچ سن کے مجھے یہ لگتا ہے کہ نواز شریف ہیڈ آن کولیجن کے لیے بالکل تیار ہے، اور ہیڈ آن کولیجن کے لیے اس حد تک جانے کے لیے تیار ہے کہ اگر اس کی گورنمنٹ ختم ہو جائے تو وہ نیکسٹ میں الیکشن میں جانے، آج کی اس کی سپیچ سن کے مجھے یہ لگا ہے کہ وہ نیکسٹ الیکشن میں جانے کے لیے تیار ہے. لیکن مسئلہ یہ ہوگا کہ کانسٹیٹیوشنل وے آؤٹ کوئی نہیں ہے. وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جس طرح ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل مینز کے ذریعے آپ گورنمنٹ ختم کر سکتے ہیں. لیکن جس طرح ہم تحریک انصاف کی تنقید کر رہے ہیں اسی طرح شاید حکومت کو بھی یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جو جمہوری نظام ہے، جمہوری نظام کا مستقبل کلادم تنظیموں اور سیکشن 144 کے ذریعے نہیں ہو سکتا. آخر میں تو نہیں، ابھی بات کریں گے ہم کچھ سنگین معاملات پر. کوئٹہ سانحہ اور جو میڈیا کا اس میں کردار رہا ہے، رہیے گا ہمارے ساتھ.
ویلکم بیک ٹو دو رائے. کوئٹہ کے پولیس ٹریننگ کالج پھر جو کوئٹہ دہشت گردی کے شکار ہوا اور پولیس ٹریننگ کالج پہ حملہ کیا جہاں 60 سے زیادہ کیڈٹس شہید ہوئے. جناب عمر صاحب, جب ہم کوئٹہ کی بات کرتے ہیں تو ہمیشہ جو ڈیتھ ٹول ہوتا ہے وہ اتنا تشویشناک ہوتا ہے کہ آدمی کے تو ایک تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, لیکن پھر اس کے بعد تھوڑی سی یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ اس شہر کے اور اس صوبے کے جو لوگ ہیں وہ کتنی مشکلات سے گزرتے ہیں, ان حملوں کے تھرو گزرتے ہیں. لیکن شاید جو باقی آپ کی شاید جو میڈیا ہے یا جو آپ کی ریاست ہے, یا میں تو یہ بھی کہوں گا کہ جو باقی صوبوں میں جو سینٹرمنٹ بھی ہے وہ ساتھ ملتی نہیں ہے, وہ شاید اس درد کو اس طرح محسوس نہیں کر سکتی. یار یہ تو بات آپ ٹھیک کر رہے ہیں کہ میرا خیال ہے جس طرح ہمیں درد کو فیل کرنا چاہیے نا, جس طرح جو قیامت وہ ہزارہ کمیونٹی پہ گزری ہے پچھلے 2-3 سالوں میں, مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ کس طرح فیل کرتے ہوں گے یار. وہ کیا سوچتے ہوں گے, پاکستان کے بارے میں کیا سوچتے ہوں گے, ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں. جی, جو جنوری اور فروری 2013 میں جو حملے ہوئے تھے علمدار روڈ کوئٹہ میں بھی جو ہوا تھا ہزارہ کمیونٹی کے خلاف, اور اب جو پچھلے کچھ مہینوں میں ان کے کچھ لیڈران پہ بھی ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے, وہ بھی آپ نے ان کو بالکل ہی چھوڑا ہوا ہے, ریاست نے بھی چھوڑا ہوا ہے. جسٹیفائیڈ ہوں گے نا کہ ہمارے بارے میں بہت غلط رائے رکھیں, جو ہم ان کی خبر سنتے ہیں, خبر چھاپتے ہیں اور پھر دنیا میں گم ہو جاتے ہیں. کوئی نہیں پتہ, پرواہ نہیں کرتے کہ یار وہ کس حال میں ہیں, کیا قیامت گزری ہے ان پہ, کیا فیلنگز ہیں ان کی. اور یہ بڑی میرا خیال ہے وہ جو بیورو چیف ہیں کوئٹہ کے علی شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں, چیف کوئٹہ کے, وہ بتائیں گے ہمیں. جناب علی شاہ صاحب, فی الحال حکومت کی کیا فائنڈنگز رہی ہیں اس اتنے بڑے سانحے پہ؟ دیکھیں میرے خیال میں پہلے تو آپ نے صحیح بات کی. یقیناً جو دوسرے صوبے ہیں یا مین سٹریم نیشنل جو میڈیا ہے اس میں بلوچستان کو اگنور کیا جاتا ہے. انٹل اینڈ انلیس کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہو اس وقت تک جو ہے بالکل مین سٹریم میڈیا میں بلوچستان کا ذکر ہی نہیں ہوتا. جہاں تک اس واقعے کا تعلق ہے, گزشتہ روز جو اپیکس کمیٹی ہے اس کا اجلاس وزراء بلوچستان نواب ثناء اللہ زہری کی صدارت میں ہوا, جس میں کمانڈر صدرن کمانڈ لیفٹیننٹ جنرل عامر ریاض اور دیگر جو اعلیٰ سول اور ملٹری حکام تھے انہوں نے اس میں شرکت کی. اس میٹنگ میں یہ فیصلہ کیا گیا, ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم جو ہے وہ بنائی گئی ہے. بریگیڈیئر بلال صاحب جو ہیں وہ اس کی سربراہی کر رہے ہیں. جے آئی ٹی فائنڈنگز کے بعد یہ جو رپورٹ ہے وہ حکومت بلوچستان کو پیش کرے گی. ساتھ ہی اس جے آئی ٹی میں ISI, ملٹری انٹیلیجنس بیورو, اسپیشل برانچ, پولیس اور جتنے بھی قانون نافذ کرنے والے اداروں کے افسران ہیں وہ اس جے آئی ٹی کا حصہ ہوں گے. لیکن جو ابتدائی تفتیش ہے یا تحقیقات ہے اس میں کل ہی وزیر اعلیٰ بلوچستان نے ڈائریکٹیوز ایشو کیے ہیں. جو کمانڈنٹ ہے پولیس ٹریننگ سکول کا, کیپٹن ریٹائرڈ طاہر نوید صاحب, SSP یامین خان ہے اور ایک DSP ہے اجمل خان, یہ جو تینوں افسران ہیں ان کو معطل کر دیا ہے اور ان کے خلاف تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے. جس دن یہ واقعہ ہوا جو کمانڈنٹ صاحب تھے وہ غیر حاضر تھے, وہ چھٹی پہ تھے, وہ وہاں پر نہیں تھے. دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہے. ایک تو بات یہ کہ 6 ستمبر کو پاسنگ آؤٹ پریڈ جو ہے اس کا انعقاد ہوا تھا جس میں وزیر اعلیٰ بلوچستان نے شرکت کی تھی, اور وہاں پر IG پولیس نے یہ استدعا کی تھی کہ چونکہ یہ جو پولیس ٹریننگ سکول ہے یہ چونکہ سریاب روڈ میں واقع ہے, سینسٹیو علاقہ ہے, لہٰذا جو کنسٹرکشن ہے دیوار کی وہ ضروری ہے, ناگزیر ہے. وزیر اعلیٰ صاحب نے پرومس بھی کیا, لیکن ہمارے جو سسٹم کے فلاز ہے وہ بہت زیادہ ہے. PC1 بنے گا, ٹینڈر ہوگا, تبھی جا کے اس پہ کام شروع ہوگا. ایک تو جو پولیس ٹریننگ سکول ہے اس کا علاقہ کئی ایکڑز پہ ہے, تو اب اس میں 10% جو دیوار ہے وہ پکی دیوار ہے, کنسٹرکٹڈ ہے. 90% دیوار جو ہے وہ کچی دیوار ہے, 4-5 فٹ اس کی اونچائی ہے. علی شاہ صاحب میں ایک سوال کرنا چاہ رہا تھا آپ سے. یہ بتائیے گا کہ آپ کے گورنمنٹ کے لوگوں سے اور جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان سے لوگوں سے بات ہوتی ہوگی, آپ کوئی ایسی کانفیڈنس اس میں دیکھتے ہیں, ایسی کوئی بات دیکھتے ہیں کہ یار یہ اب کوئٹہ میں آئندہ ایسا نہیں ہونے دینا؟
ایسا کوئی واقعہ آپ کوئٹہ میں نہیں ہونے دینا. ایسی کوئی بات آپ کو سننے کو ملتی ہے؟ دیکھیں یہ باتیں سننے کو ملتی ہے. اگست 8 کو ایک واقعہ ہوا جس میں 70 سے زائد لوگ جو ہے اس میں شہید ہو گئے. ہمارا اپنا ڈان نیوز کا کیمرامین محمود خان بھی اس میں شہید ہوا. 54 جو تھے وکلا شہید ہو گئے. آج ٹی وی کا کیمرامین شہزاد خان شہید ہو گیا. ہم ان کو نہیں بھول سکتے ہیں. اس کے بعد یقیناً بڑے دعوے کیے گئے کہ جی ہم کریک ڈاؤن کریں گے, جو آئی بی اوز ہے اس میں شدت لائیں گے. اس کے بعد اچانک پھر یہ واقعہ ہوا. یقیناً یہ ایک سافٹ ٹارگٹ تھا. تو میرے یہ باتیں ہم سنتے رہتے ہیں لیکن عملاً آپ نے دیکھ لیا. میرے خیال میں یہ واقعہ جو ہے یہ یقیناً ایک سوال نشان ہے. یہ کہا جا سکتا ہے کہ کوئٹہ ابھی مزید خطرے کا شکار ہے. کوئی اور واقعہ خدا نخواستہ کوئٹہ میں ہو سکتا ہے؟ اللہ نہ کرے. میرے خیال میں پرائم منسٹر صاحب بھی آئے ہیں, آرمی چیف بھی آئے اور ڈی جی آئی ایس آئی بھی آئے اور اپیکس کمیٹی کا بھی اجلاس ہوا. میرے خیال میں یہ سارے سر جوڑ کے بیٹھ گئے. سیریسنس جو ہے وہ ہم نے دیکھ لیا. جو آئی بی اوز ہے اس میں بھی شدت آیا ہے. کل بھی کوئٹہ کے علاقے ہزار گنجی میں ایک آئی بی او ہوا جس کے نتیجے میں ایل جے کے جو چارج وہ تھے ملیٹنٹس تھے وہ مارے گئے. تو میرے خیال میں اب تھوڑا بہت ہم دیکھ رہے ہیں. ویسے اس کے علاوہ بھی دیکھیں بلوچستان میں سپٹمبر 11 کے بعد جو صورتحال ہے وہ انتہائی خراب ہے. سپٹمبر 11 کے بعد یہاں پر سوسائڈ بومنگ کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہو گیا ملک بھر کی طرح. ساتھ ہی ٹارگٹ کلنگ کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے. کڈنیپنگ فار رینسم ہے. اس کے علاوہ راکٹ اٹیکس جو ہے وہ پہلے ہوتے رہے 2011-12 تک. اس کے بعد پھر ہماری جو سیکیورٹی ایجنسیز ہے انہوں نے بہت کامیاب کارروائیاں کی جس کے نتیجے میں وہ جو اسکیل آف وائلنس تھا یا جو وائلنٹ اٹیکس تھے اس میں کافی حد تک کمی آ گئی. لیکن ابھی بھی بہت زیادہ گنجائش ہے. علی شاہ صاحب بہت شکریہ شو میں شامل ہونے کا. جناب آپ نے جو بات کی تھی جناب اس صوبے کے درد کی, اس میں جب آپ ہزاروں کی بات کرتے ہیں تو شاید سب سے تشویشناک بات یہ ہے کہ آپ اگر اس کو میپ بھی کر لیں تو انہی سڑکوں پہ بار بار انہی بس راؤٹس پہ آپ کے حملے ہوتے ہیں. ان لوگوں کی شناخت کی جاتی ہے آپ کے ہزاروں مسافروں کی اور اس کے بعد ان کو ہلاک کیا جاتا ہے. آپ کے پاس انٹیلیجنس ہے, آپ کے پاس انفارمیشن ہے, آپ کو چھوٹے بچے بتا سکتے ہیں کہ یہ کون سے راؤٹس ہیں. اس میں جس طرح آپ نے پہلے بات کی کمپلیکسٹیز کی, اس کے بھی کچھ بنیادی حل ہیں. اس میں آپ کو تھوڑا سا ویل پاور چاہیے اور وہ ویل پاور ہوتا ہے جب آپ کی جو میڈیا ہے اور جو آپ کی باقی جو قوم ہے, جو سارا سینٹیمنٹ ہے وہ اس کو پولیٹیکل ویل میں ٹرانسفارم کرتا ہے. جب اتنے بڑے سانحے کے بعد, جب 60 شہادتوں کے بعد آپ پھر سے گھوم پھر کے وہی باتیں کرتے ہیں, امبیلنس کی بات کرتے ہیں اور تحریک انصاف کی بات کرتے ہیں, اور کرنی بھی چاہیے. پورے ملک میں یہ ہلچل مچی ہوئی ہے, آپ ان چیزوں کو بھول جاتے ہیں. اور یہ صوبہ میرے خیال سے لوگوں کی شارٹ ٹرم میموری کے بہت بار شکار ہوا ہے. امبیلنس کا آرگومنٹ از سو سینٹرل ٹو دا سچویشن پاکستان از فیسنگ. جی اب آپ دیکھیں نا, یہاں پر بہت کرٹیسائز ہوا ثناء اللہ زہری جو چیف منسٹر ہیں بلوچستان کے. مجھے تو ان پہ ترس آتا ہے کہ وہ اتنے پاور لیس چیف منسٹر ہیں. وہ ہی از ناٹ دا ریئل پاور ان بلوچستان. نہیں, بلوچستان میں تو آپ کی سیکیورٹی ایجنسیز ہیں. پولیس کی بات کرتے ہیں, پولیس سے آپ ایکسپیکٹ آپ بلوچستان کی پولیس سے اتنی انڈر ریسورسڈ, اتنی انڈر ٹرینڈ, اتنی لیس موٹیویٹڈ پولیس سے آپ یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ اتنے موٹیویٹڈ, اتنے ہائیلی ٹرینڈ ٹیررسٹ کے سامنے دیوار بن سکے؟ میں بالکل بھی نہیں ایکسپیکٹ کرتا, لیکن میری توقعات یہ ضرور ہیں جس طرح شاہ صاحب نے بھی فرمایا کہ سریاب روڈ جو ہے وہ سب کو پتہ ہے ایک سینسیٹیو ایریا ہے. اس سینسیٹیو ایریا پہ اگر آپ اس کی دیوار تھوڑی سی بڑھا دیں, اگر آپ ایک واحد ادھر سینٹری نہ کھڑا کر دیں, تو اٹ ڈز ناٹ ٹیک اے جینیس ٹو ٹیل یو کہ وہ دہانے پہ ہے, ان لوگوں کے دہانے پہ ہے. اور وہ ساری بات چھوڑ کے بھیجیے, آپ نے جو بالکل شروع میں بات کی تھی کلا دم تنظیموں کی جو فرقہ واریت پھیلاتے ہیں, جو نفرت پھیلاتے ہیں. آج آپ پارا میں نارڈن کوئٹہ, نارڈن خزدار, نارڈن تربت, اسلام آباد میں آ کے انہوں نے احتجاج کیا ہے, انہوں نے نعرے لگائے ہیں, انہوں نے وہی نفرت پھیلائی ہے. اور آپ کے کانسٹیٹیوشن ایونیو سے زیادہ وہ دور نہیں تھے, اسی کانسٹیٹیوشن ایونیو جس کا آپ کے آئین پہ نام رکھا گیا ہے, جو کہتا ہے کہ ان لوگوں کو, یہی لوگ آپ کے پاکستان کے جو خواب ہے اس کو تباہ کریں گے. یہ گورنمنٹ کے سوچنے کی بات ہے کہ
یہ اس طرح کی پولیٹیکل فورسز جب آپ عمران خان سے اپنے مسائل حل طے نہیں کریں گے تو اس طرح کی پولیٹیکل فورسز ایمرج نان پولیٹیکل اللیبرل فورسز ایمرج کریں گی. میرے حساب سے آپ کو واپس ادھر آ جانا چاہیے. جب یہ سانحہ ہوتا ہے تو تحریک انصاف کے جو ایکٹیوسٹ تھے ٹویٹر پہ وہ کہہ رہے تھے کہ جی آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایسے حملے کے بعد جب بھی کوئی دھرنے کی بات ہوتی ہے تو اس کے بعد کچھ اس طرح حملہ ہو جاتا ہے. بھئی آپ لے چھوڑیں. آپ سی پیک کی بات کرتے ہیں, آپ سی پیک کی کیوں بات کرتے ہیں, آپ بلوچستان کی بات کریں. ایک عرض کروں کہ دیکھیں اگر یہاں کے پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز پراپرلی فنکشن کر رہے ہوتے اور یہ ساری پولیٹیکل فورسز پارلیمنٹ میں اپنے پولیٹیکل میکنزم کے ذریعے اپنے ڈسپیوٹس ریزالو کر رہی ہوتی اور جن ایشوز کی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے ان کو فوکس کر رہی ہوتی. پاکستان میں دیکھیں بے شمار ریلیجس کانفلکٹس ہیں, ایتھنک کانفلکٹس ہیں, پولیٹیکل کانفلکٹس ہیں, سوشل کانفلکٹس ہیں, سیکٹیرین کانفلکٹس ہیں, اکنامک کانفلکٹس ہیں. اگر یہ پارلیمنٹ رول پلے کر رہی ہوتی ان سارے کانفلکٹس کو ریزالو پولیٹیکل میکنزمز کے ذریعے ریزالو کرنے کا رول پلے کر رہی ہوتی, وہ اسی صورت میں ہوتی کہ پولیٹیشنز اپنے بیسک ڈسپیوٹس جو ہیں ریزالو کر کے ان ایشوز کی طرف توجہ دے رہے ہوتے. ہم اپنے انٹرنل ایکسٹرنل سیکیورٹی کی طرف توجہ دے رہے ہوتے, اپنے اکنامک ریفارمز کی طرف آ رہے ہوتے, تو یہ مسائل نہ ہوتے. یہ جو لشکر جنگوی جو ہے نہ اٹیک کر رہا ہوتا نہ ان کا ایک ویریئنٹ اسلام آباد میں آ کے پروٹیسٹ کر رہا ہوتا. اس پہ میں ضرور اتفاق کروں گا. اور دوسرا شاید پاکستانی عوام جو ہے اس نے 2001 کے بعد سے یہ جو جملہ ہے کہ ہم شدید مذمت کرتے ہیں اس جملے کو بہت بار سن چکی ہے. آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے آپ کو بتا سکتے ہیں کہ ان کلادم تنظیموں کے پرچم کون سے ہیں, ان کے نام کون سے ہیں, ان کے قائد کون ہیں, وہ آپ کو بتا سکتے ہیں. جب ہم نیشنل ایکشن پلان کی بات کرتے ہیں, جب ہم کہتے ہیں کہ سویلین حکومت اور فوج کو ایک ہی صفحے پہ ہونا چاہیے, تو ہم یہی کہتے ہیں کہ ان کے خلاف بھی آپ اکراس دا بورڈ کارروائی کریں. یہ دس از دا ریئل فائٹ جو پاکستان کی جو بنا تھا, جو اس کی بنیادیں, جو اس کی روح ہے, جو اس کا آئین ہے, یہ آپ کی اصل لڑائی ہے. آپ ان چیزوں سے ہٹ جائیں, ادھر آپ اکراس دا بورڈ تحقیقات کریں اور آرام سے احتجاج کریں, کور ایشوز کی طرف جا کے ان کو ایڈریس کریں. میرا خیال ہے پاکستان کو ایک کنٹینیوس پرسسٹنٹ انسیسنٹ اکنامک ریفارمز کی ضرورت ہے اور خیر ڈیموکریٹک ریفارمز کی ضرورت ہے. ڈیموکریٹک جی اور پولیٹیکل اور یہ نہ رکنے والا سلسلہ ریفارمز کا. دنیا ایسی طرف جا رہی ہے کہ آپ کو ایک ریفارمز کا نہ رکنے والا سلسلہ شروع کرنا چاہیے کہیں سے, تو آپ ابتدا کر سکیں. اور یہ بیسک ڈسپیوٹس میں نہ پڑیں یار. بیسک ڈسپیوٹس ایسے ڈسپیوٹ جو پورے سسٹم کو نیچے لے کے آ رہے ہیں. امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. کل تک مجھے اور عمر فاروق کو اجازت دیں. خدا حافظ.